دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دو باتیں طے ہو چکی ہیں جس کو اللہ بدل دے تو بدل دے، بندے کے بس میں نہیں ہے. وہ یہ کہ ایران کو فتح نہیں کیا جا سکتا ملٹری پاور کے ساتھ. یہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے بات، ساری دنیا نے یہ بات باور کر لی ہے. ایک دیوانہ بڑے ہانکتا رہے نہ مانے یہ بات تو وہ الگ ہے، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ایران کین ناٹ بی کانکرڈ ود دا فورس آف دا ملٹری مائٹ. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جتنے بھی بیان آ رہے ہیں نا، ان سب کو آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اتنا ویلا ہے کہ اس کو یا کارٹون بنانے کے لیے وقت ہے اس کے پاس، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اپنی تصویروں کے ساتھ بیٹھ کے نعرے لگا کے اس پہ خوش ہونے کے لیے. یہ وہ سیلف ہیپینس ہے، یہ سیلف پلیجر ہے جو وہ ڈرائیو کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک سانس میں آپ دو باتیں نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کی مؤثر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کرنے کی جو دھمکی دی ہے اور اس کی تیاری اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریفنگ دی جائے گی، لیکن وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ دوسرے سانس میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایران سے تو ہمارے مذاکرات فون پہ چل رہے ہیں، ہم تو بہت قریب ہیں نتیجے پر کسی کے اوپر پہنچنے کے. تو وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ آپ دھمکیوں سے یہ بات منوائیں گے تو بھول جائیں، تو نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر دھمکیاں ہوتی تو پھر جنگ ہی نہیں ہونی تھی نا. پہلے ہی آپ کی دھمکیاں کام کر جاتی. آپ نے ایک دفعہ جنگ کی، پھر آپ نے دیکھا آپ کو دندہ شکن جواب ملا، پھر آپ نے دوسری دفعہ جنگ کی، ایک دفعہ 12 روزہ، ایک دفعہ 38 دنوں کی. تو کیا لیا؟ ایران غرق ہو گیا، ایران ختم ہو گیا، ایران ہار گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. بہت ساری متضاد باتیں جڑی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. وہ ہمیں پچھلے جون میں انہوں نے بتایا کہ ایران کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں، تنصیبات ہیں، سٹاکس ہیں، وہ ہم نے برباد کر کے مریا میٹ کر دیے. آپ کو یاد ہے وہ 5-5 ہزار پاؤنڈ کے جو وزن زمین میں جانے والے جو میزائل انہوں نے پھینکے، سارا یاد ہے نا آپ کو؟ جی. اس کے بعد 8 مہینے کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ تو ایران جو ہے، اچھا اس وقت یہ کہا کہ 20 سال تک اب یہ اپنا پروگرام دوبارہ شروع ہی نہیں کر سکتا. اور 8 مہینے کے بعد پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ایک ہفتہ دور تھا، اس نے تو ایٹم بم بنا کے ہماری ایسی تیسی کر دینی تھی، اس نے پورا خطہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لینا تھا. تو میں نے جیسا کہا کہ اس قسم کے دیوانے آدمی کے بیانات کے اوپر 10 دفعہ سوچنا چاہیے بیفور یو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ. اب ایک بات اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب میری پوتن سے بات ہوئی ہے فون پہ، جو کہ ہوئی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ثالث بننا چاہتا ہوں اس میں، آپ کے مڈل ایسٹ میں جو جنگ چل رہی ہے. میں نے اس سے کہا کہ نہیں، پہلے تو اپنی جنگ ختم کر یوکرین والی، پھر اس کے اوپر بات کریں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بڑ ہانکی ہے انہوں نے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ روس کو بھی نہیں اچھا لگتا. روس بھی نہیں چاہتا کہ یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرے اور اس پوزیشن میں آ جائے کہ کبھی بم بنا سکے. میں ٹرمپ صاحب کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ دوسری جنگ شروع کی ایران کے خلاف، تو اس کے کچھ پہلے یا دوسرے ہفتے میں رشیا نے بوشر کے مقام پر جو نیا پاور پلانٹ، نیوکلیر پاور پلانٹ بن رہا ہے، وہاں سے اپنے 198 نیئرلی 200 جو ٹیکنیکل سٹاف تھا اس کو ایویکویٹ کر کے آپ رشیا لے گئے تھے تاکہ وہ جنگ کا شکار نہ بنے، اس کا لقمہ اجل نہ بنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ایران کے ساتھ کتنا کلوزلی ان کا نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر کوآپریشن ہے، کہ رشین ٹیکنیشین آگے وہاں پر ایک پورا پلانٹ لانچ کرنے کے لیے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسا میں نے کہا ٹرمپ صاحب کو بس سن لینا چاہیے اور پھر میرے خیال سے اگنور کرنا چاہیے جس طرح آج کل ایرانیہ لیڈرشپ کر رہی ہے. جی بخاری صاحب، ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہ آ رہی ہیں، ایکسیوس کی رپورٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اور حملے کی تیاری کر چکا ہے، اس کے اوپر منصوبہ پلان یعنی کمپلیٹلی تیار ہے، صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو آج اس پر بریفنگ دی جائے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبویسلی مذاکرات کا معاملہ تو آپ کے سامنے کس طرح سے ڈیڈ لاک کا شکار ہے، تو ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. جس طرح ٹرمپ کو ایرانین سیریسلی نہیں لیتے نا، اسی طرح آپ مجھے بھی سیریسلی نہیں لیتی. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ان دھمکیوں سے یہ دھمکیاں ہیں صرف. میں نے کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دیا کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف جنگ ملٹری مائٹ سے نہیں جیتی جا سکتی. یہ کہا میں نے. میں کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو یہ جنگ بندی کرتا ہی نہ کبھی امریکہ. امریکہ نے جنگ بندی کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو بے وقوفوں کی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ایران پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جی نہیں، خود وہ بھی بلیڈ کر رہا تھا. اب آپ دیکھ لیجیے نا کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ان کا جہاز تھا ابراہم لنکن، اٹ واز اٹیکڈ بائی ایرانین میسائلز 7 times.
اور وہ اس وقت دنیا کے ریڈار سے غائب ہے. دوسرا جہاز جیرالڈ فورڈ وہ اب یہاں سے واپس لے کے جا رہے ہیں اس کو, اور یہ بھی جو ہے یہ کسی ورکشاپ میں یونان میں مرمت ہوتی رہی ہے اس کی بھی. تو جب اتنے بڑے بڑے آئیکنز جو ہیں, سمبل جو ہیں پاور کے, ملٹری پاور کے, وہ ڈیفیٹ ہو کے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوں, تو یہ چھوٹے چھوٹے حملے یا مزید اس قسم کی پلاننگ ول مین نتھنگ فار. بالکل بخاری صاحب, کافی دیر پہلے جب یہ جنگ جاری تھی تب ہم اس طرح کی باتیں سنتے تھے, اس طرح کے بہت سارے پلانز منظر عام پر آئے جو کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے فار ویری آبویس ریزنز جو آپ ایکسپلین کرتے ہوئے رہے ہیں. ابھی پھر سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جوہری مواد کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے ایک اسپیشل فورس جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے اپنا ہرموز کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا وہاں سے ایران کا جو ایران اس کو کنٹرول کر رہا ہے اس کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے آپریشن کیا جا سکتا ہے. ان ساری باتوں کی کتنی ویٹیج ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ وار میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی ایڈوانٹیج مل جائے تو آپ اس کو گاتے ہیں, یا پھر آپ دشمن کو امپریس کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں, اس طرح کی درفنتریاں چھوڑتے ہیں. میں آپ کو بالکل سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو درفنتنی سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ اگر امریکہ ملیٹریلی یہ جنگ جیت سکتا ہوتا تو نہ وہ جنگ بندی کرتا, نہ یہاں سے اس کے اب یہ طیارہ بردار جہاز واپس جا رہے ہوتے ہیں. جی لیکن بخاری صاحب, ابھی ہم جس پوسٹ کا ذکر کر رہے تھے, کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اپنی جیمز بانڈ جیسی ایک فوٹو جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی. اب پھر ایک AI جنریٹڈ جس کے اوپر لکھا ہے اسٹارم از کمنگ اینڈ نتھنگ کین اسٹاپ واٹ از کمنگ. تو اس طرح کے جب وہ پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو کیا ہمیں بینگ سینسیبل کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دینا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی امریکہ نہیں کرنے جا رہا؟ دیکھیے دو تین طریقے سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو فیسیلیٹیشن امریکہ کو حاصل رہی خلیجی ریاستوں کی طرف سے وہ اب اس لیول پر نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ سعودی عرب نے بھی سبق سیکھ لیا, قطر نے بھی سبق سیکھ لیا ہے. ایک دو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جیسا بحرین ہے, اس قسم کی, یا کویت ہے, وہاں سے ان کو کوئی سپورٹ لاجسٹک مل جائے تو مل جائے, ان باقیوں نے تو کوئی نہیں دینی. ایک یہ اس خطے کے اندر UAE ہے, اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے کہ وہ کس طرف کس کروٹ وہ اونٹ بیٹھے گا, اس کو چھوڑ دیجئے. دیکھیے پینٹاگون کی ایک خفیہ ایجنسی ہے, اس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اور وہ رپورٹ اس نے سبمٹ کی ہے, باقاعدہ اخبارات میں چھپی ہے, میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے. ٹرمپ صاحب تھکتے نہیں ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اس کی نیوی, اس کی فضائیہ برباد کر دیا اس کو, اور میں نے اس کا میزائل سسٹم اور اس کے میزائل لانچر جو ہیں صفائی ہستی سے مٹا دیے. از دیٹ رائٹ؟ جی. مگر اس کے پینٹاگون کی اس ایجنسی کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ 2/3 آف دا ایئر فورس ایران کی آپریشنل ہے, انٹیکٹ نہیں آپریشنل ہے. نیوی صبح سے شام تک آپ بتا رہے ہیں کہ آج ایران کی نیوی کی بورڈز نے یہ کر دیا, آج یہ کر دیا, آج یہ کر دیا, اور پھر کہہ رہے ہیں آپ 159 جہاز ہم نے زمین بوس کر دیے, سمندر کی تہہ میں چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کو آپ کی ایجنسیز آئینہ دکھا رہی ہیں کہ جو دعوے آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں, یہ سچے نہیں ہیں. بالکل. اور بخاری صاحب ایک اور معاملہ بھی تو ہے کہ 60 دن تک تو ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود بغیر کانگریس کی پرمیشن کے جنگ جاری رکھ سکتے تھے. اب 60 دن مکمل ہو گئے ہیں, اب ان کو کانگریس سے بھی پرمیشن لینی پڑے گی. ایبسلیوٹلی. دیکھیے بہت طرح سے پھنسے ہوئے ہیں بھائی. کل جو ہیئرنگ ہوئی ہے, جو بجٹ لینا تھا مزید میں, اس پر نہیں دیکھا کیا حال کیا ڈیموکریٹس نے, اور ریپبلکن جو ان کے نمائندے تھے انہوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ. بالکل, اس کے بڑی تفصیل سے بات کریں گے. ہیکسٹ صاحب کی تو جو ہے ان کی تو بولتی بند کروا دی ہے, کل بینڈ ان کی کافی بجی ہے. تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹرمپ تیری کون سی کل سی تھی, یہ بڑکے مارنی شروع بند کر دو. اب انہوں نے ایک اور بڑی بڑک ماری ہے, وہ کہتا ہے یہ آبنہ حرمس نہیں, میں نے اس کا نام آبنہ ٹرمپ رکھ دیا. وہ یار خدا کے واسطے who are you, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, who are you trying to fool. آپ کی قوم نے آپ کے ہاتھوں احمق بننے سے, بیوقوف بننے سے انکار کر دیا ہوا ہے. آپ کے خلاف ایک دن میں 90 لاکھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ جنگ بے معنی ہے, یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے اور کون سا ثبوت چاہیے آپ کو؟ جھوٹ پڑھ رہے ہیں آپ کو کانگریس میں, جھوٹ پڑھ رہے ہیں آپ کو سینٹ میں, جھوٹ پڑھ رہے ہیں آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں. جو میں نے کہا آپ سے کل بھی بتایا تھا میں نے کہ دنیا کا واحد ملک ہے جنگ کے دوران اپنے جرنیل فارغ کر دیتا ہے, گھر بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں اسٹریٹجیکلی یہ ہے کہ آپ کا آرمی چیف اگر ریٹائر ہو رہا ہو اور ابھی جنگ شروع بھی نہ ہوئی ہو تو آپ اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, کیونکہ ساری وار کی پلاننگ اس نے کی ہوتی ہے. 34 بندے نکال دیے آپ نے سینئر وہاں سے, ان کی جگہ آپ نئے بندے لے آئے ہیں, تو کیا لڑائی لڑیں گے وہ؟ اور نہ صرف یہ کہ کانگریس میں,
بلکہ پینٹاگون میں اور CIA میں اس ایشو کے اوپر کانفلکٹ ہے بڑا سیریس کہ یہ جنگ جو ہے جاری رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب ایران کا جو ریئیکشن ہے, اور پھر یہ بھی نہیں کہ کسی اور لیڈر کا, ہم پہلے دیکھتے رہے اسپیکر صاحب بات کرتے تھے یا وزیر خارجہ بات کرتے تھے, اب خود مجتبیٰ خامنہ یعنی سپریم لیڈر کی جانب سے کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ ایران کے جوہری صلاحیت کے اوپر کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم بات کر رہے تھے کل بھی کہ ایران ایک نئے پروپوزل کے اوپر کام کر رہا ہے جس کے لیے مجتبیٰ خامنہ سے مشاورت کی جا رہی ہے, تو مجتبیٰ خامنہ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا ہے. اب حتمی طور پر what will prevail is what the supreme leader is saying. اس نے بھی وہی بات کی ہے جو پہلے دن سے ایران کا موقف رہا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, آپ اس سے ہمیں بالکل فارغ نہیں قرار دے سکتے کسی صورت بھی, ہم آپ سے افسودگی کے لیول پہ بات کر سکتے ہیں. یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے. اور اب تو اس سپریم لیڈر کے بیان کے بعد یہ پوزیشن آپ سمجھ لیں کہ ایسی ہے جس کے ساتھ جڑ جائے گی پوری ایرانین لیڈرشپ, اس سے ایک رتی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اور یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ ہم سے یہ حق واپس نہیں لے سکتے. مگر اس کے علاوہ ایک بات اور جو مجھے پریشان کر رہی ہے, اور میں خوش بھی ہوں اس کے اوپر پریشان بھی ہوں, وہ ہے ایرانین نیول چیف کا سٹیٹمنٹ. جی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں امید ہے کہ امریکہ کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا کیونکہ ہم ایک ایسا ویپن اب سامنے لانے لگے ہیں جس سے ہمارا دشمن سوچ کے بھی کانپتا ہے. آپ سمجھ نہیں ہیں, جی یہ پوزیشن آف ویکنس سے ہے گفتگو. ہے ایران نے نیوی تھی یا نہیں تھی, نیوی ختم ہو گئی یا رہ گئی, اس کو چھوڑ دیں. آپ ایئر کرافٹ کیریئر بھگائے ہیں کہ نہیں, ایئر کرافٹ کیریئر بھگائے ہیں کہ نہیں, کچھ کر سکے. وہ اتنی ہیوی نیوی پریزنس جو تھی کلوز ٹو دا ایرانین واٹرز, کچھ کر پائی وہ؟ تو یہ جو میں اس کو بہت اہم بیان سمجھتا ہوں جو یہ نیول چیف کا ہے. بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے سامنے ایک ایسا ہتھیار آئے گا جو بالکل ان کے برابر میں موجود ہوگا. اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ کیا ایک it will be so sudden, جس کو کہتے ہیں اتنا اچانک ہوگا کہ آپ کو سوچنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. دیکھیے یہ وہی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے میزائل سسٹم انٹیکٹ ہے, اس کے پاس وافر ذخیرہ میزائل کا. میں نے کہا نا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہی ہے, پینٹاگون کی. تو پھر ہمیں ایرانین کے یہ بیانات سمجھ میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. مجتبیٰ خامنہ صاحب جو ہیں وہ جب یہ بات کرتے ہیں, آپ نے بھی جیسے بتایا کہ وہ ایران اپنی اس پوزیشن سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ وہ اپنے جوہری صلاحیت کے اوپر یا نیوکلیئر کیپیسٹی کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ ہر انٹرویو کے اندر, ہر پوسٹ کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ بحری ناکہ بندی تو تب تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک جوہری معاہدہ نہیں ہوگا. جنگ کے پاسبلٹی کو آپ آلریڈی رول آؤٹ کر چکے ہیں. تو میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے ٹرمپ صاحب کو بتا دیتا ہوں, تصویر بھی سامنے چل رہی ہے. مسٹر ٹرمپ, اگر آپ اس بات پر اڑے رہے تو یہ یاد رکھیں کہ نہ مذاکرات ہوں گے نہ ہی اس جنگ کا خاتمہ ہوگا. یہ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ اس کی جو اہمیت ہے سپریم لیڈر کے بیان کی, this is an unreversible order of the highest authority in the Iranian politics. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وارننگ آئی ہے پہنچ گئی ہوگی حضرت صاحب کو بھی کہ سپریم لیڈر کی کہہ رہا ہے, جس کے بارے میں وہ کہتے تھے پتہ نہیں چلتا کہاں ہے کہاں نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کو سرفیس ان کو نہیں کرایا جا رہا ہے, بٹ ہی از ویری مچ ان کمانڈ آف دا سچویشن. اور یہ بیان جو ہے اس نے اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے کہ ایران میں سپریم لیڈر کی کمانڈ ابھی تک انٹیکٹ ہے. بالکل بخاری صاحب, ابھی سچویشن جیسی ہے کہ باقی ممالک بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو. پاکستانی خطے کے یا دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے اس سے, جیسے ہمارے ہاں بھی تیل کے پرائسز آپ کے سامنے ہیں. تو پھر اگر مذاکرات بھی نہیں ہو رہے, مزید جنگ بھی نہیں ہوگی, تو یہ یوں ہی معاملہ لٹکا رہے گا, چلتا رہے گا. اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ بہت پریشرز ہیں پوری دنیا کے. یعنی خود امریکہ جتنا مرضی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتا رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ان کے کوئی نہ کوئی الائز تو ہیں, وہ سب بھی سفر کر رہے ہیں. پورا یورپ سفر کر رہا ہے. یورپ اس کے لیے ایک علیحدہ اسٹریٹجی بنانے پر تیار ہے. اگر آپ کو وہ کانفرنس یاد ہو جو 30 ملکوں کی ہوئی ہے ڈیفنس کے ایکسپرٹس کی, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم جا کے ایران سے بات کریں گے, عمان سے بات کریں گے اور اپنے لیے راستہ لے لیں گے, مل جائے گا ان کو راستہ اس طرح سے. لیکن یہ جو ان کا خواب ہے کہ میں ابنائے ہرمز کو ہمیشہ کے لیے بند رکھوں گا,
اس سے بھائی ٹرمپ کو واپس جانا پڑے گا اور جلد واپس جانا پڑے گا. جی بخاری صاحب ایک اور پوائنٹ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کے سٹیٹمنٹ کا وچ از ویری امپورٹنٹ. وہ کہہ رہے ہیں خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا, خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اگین وہی پوائنٹ کہ امریکہ اپنے فوجی اڈے یہاں سے سمیٹے اور نکلے. ایک اور اہم بات آپ بھول گئی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تہران اور خلیجی ہمسایہ ممالک کا مقدر مشترکہ ہے. دو باتیں کہی انہوں نے, ایک یہ کہ امریکہ ہیز نو اسپیس, نو ریزن ٹو اسٹے ان گلف واٹرز. جی دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خلیجی ممالک کا خیال تھا کہ امریکہ انہیں بچائے گا جب ان کے اوپر حملے ہوں گے, وہ متھ بریک ہو گئی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل جل کے رہیں گے خلیجی ریاستوں کے ساتھ اور اپنی سٹرینتھ بنائیں گے اس اتحاد کو. یہ موت کا پیغام ہے ٹرمپ کے لیے, کیونکہ جس طریقے سے سفارتکاری ہو رہی ہے, سعودی عربیہ آن بورڈ ہے, ترکی آن بورڈ ہے, ایجپٹ آن بورڈ ہے, ایران آن بورڈ ہے, چائنا آن بورڈ ہے, رشیا آن بورڈ ہے, تو یہاں سے امریکہ کی سپریمیسی ختم کرنے کی اب دو ریزنز ہیں. جی ایک, جو باقی کی دنیا ہے, جو باقی کی سپر پاورز ہیں, وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر امریکن انفلوئنس برقرار رہے. دوسرا, خلیجی ریاستوں نے یہ اپنے اوپر مسلط کرا کے اڈے, فوجی اڈے جو ہیں, اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا. ان کو ڈرایا, یہ اڈے کیوں بنے تھے, ان کو ڈرایا گیا تھا ایران سے. ایران کہہ رہا نہیں بھائی, ہماری آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں, ہم تو بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے. اور آپ ذرا تصور کریں, جب اوپر سے یہ امریکہ کا خوف جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس علاقے سے, تو آپ سوچئے کہ ان علاقوں کی تقدیر بدلے گی کہ نہیں. بالکل ڈیفینیٹلی بخاری صاحب, لیکن تھوڑی سی اس میں جو مجھے جس چیز کا خدشہ ہے, جو میری اس کے اوپر کنسرن ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جنگ کے اندر دیکھا کہ یہ ممالک پہلے سے زیادہ دور ہی گئے ہیں, قریب نہیں آئے. تو اب یہ ری بلڈ, ریکنسٹرکٹ ہوں گے خلیج کے باقی ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات؟ دیکھیے, میں نا ہسٹورک پرسپیکٹو میں بات کر لیتا ہوں آپ سے. کیا جو سیکنڈ ورلڈ وار میں الائز بنے تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوئے بعد میں؟ اور جو دشمن تھے پہلے, کیا وہ دوست ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امریکہ نے جرمنی کے ساتھ کیا کیا تھا, امریکہ نے جاپان کے ساتھ کیا کیا تھا, جی دوست بنے کہ نہیں بنے؟ تو ریالٹیز چینج ہوتی, گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوتی ہیں جنگوں کے بعد. مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان خلیجی ریاستوں کی ڈپینڈنس آن دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ختم ہونے جا رہی ہے. تو would they be depending on themselves, on Iran, they or on will Pakistan? depend on their own resources and have independent, absolute, perfect government system in their states. جی بخاری صاحب, غالب صاحب جو کہ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کی یہ جو نیول بلاکیڈ کی کوشش ہے, یہ ایک دراصل ایران کو اندر سے توڑنے کی, کمزور کرنے کی ایک سازش ہے. کیونکہ آلریڈی ہم نے دیکھا کہ جنگ سے پہلے اکانومی کے مسائل کے اوپر ہی پروٹیسٹ ہوئے تھے, تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایران کو اکنامکلی جو ہے کرپل کر کے پھر سے پروٹیسٹ کروائے جانا چاہ رہے ہیں. یہ جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے, امریکہ کی پلاننگ یہی ہے. وہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, یہ اٹ از یٹ ٹو بی سین. ایران نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ ساری سازش کی جا رہی ہے ہمارے بیسیکلی اکنامک بلاکیڈ کی. جی ٹھیک ہے, اکنامک بلاکیڈ کا تجربہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ایران سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے بار بار یہ بات کہنی چاہیے کہ 47 سال کی سینکشن رجیمز, جس میں پوری دنیا امریکہ کے ساتھ تھی, اس کے باوجود ایران نے کرمبل نہیں کیا ہے. اپنا ڈیفنس سسٹم جو انہوں نے بنا لیا ہے, یہ تو اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب تو لوگ سپر پاور جو ہیں ان کے ڈرونز کے ساتھ اپنی جنگیں لڑ رہی ہیں. کیا یہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ یوکرین کی جنگ میں رشیا نے ایرانین ڈرون استعمال کیے کہ نہیں کیے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ اکنامک بلاکیڈ سے, ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایرانین بہت خوش ہوں گے, ہاں جی, ان کو تکلیف ہوگی, ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, لیکن they know how to survive. سرنڈر نہیں کریں گے اس بات پر. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کی مینٹل سٹیٹ کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ امریکہ کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں.